بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں تحریم میر اور یہ ہے میرا چینل کہانی دنیا۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے، اس لیے پلیز بھول چوک معاف، اور مزید بہتری کے لیے اگر آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیے گا، اور ہاں پلیز شیئر بھی کر دیجیے گا۔ میں نے اپنے چینل کا آغاز قصہ آدم سے کیا ہے۔ دارالسلام کی کتاب قصص الانبیاء اور ترجمہ قرآن سے لی گئی کہانی کو میں نے بچوں کے لیے آسان کر دیا ہے تاکہ یہ کہانیاں بڑوں کے ساتھ بچے بھی سن سکیں۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں پارٹ 1۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوح انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور انسان تھے جو زمین پر اتارے گئے۔ انسانوں سے 2000 سال پہلے جن اس دنیا میں پائے جاتے تھے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے لگے تو فرمایا کہ میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے بولے، اے اللہ، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اور پھر فرشتوں سے ان کے نام پوچھے تو وہ بولے، اے اللہ، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں دیا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، بے شک تو حکمت والا اور دانا ہے۔ پھر حضرت آدم نے ان تمام اشیاء کے نام بتائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چھپی اور ظاہر بات کو جانتا ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اس نے حضرت آدم کو سجدہ اس لیے نہ کیا کیونکہ وہ آگ سے اور آدم علیہ السلام گارے سے پیدا کیے گئے تھے۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت برسے گی۔ اس نے کہا، پروردگار، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے، یعنی قیامت۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ اس نے کہا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا، جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیری کبھی نہیں مانیں گے، اور جو تیرے رستے پر چلیں گے وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ صحیح بخاری کے مطابق حضرت آدم کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا تھا۔ اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا تھا، اس دن انہیں جنت سے نکالا گیا تھا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم وہاں رہنے لگے۔ جب وہ ایک ساتھی کی کمی زیادہ محسوس کرنے لگے تو اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے کہا، آپ اور آپ کی بیوی جہاں سے چاہیں کھائیں، مگر اس درخت سے دور رہنا ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ مگر شیطان انہیں بہکانے لگا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے درخت سے کھانے سے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کی سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتوں سے خود کو چھپانے لگے۔ تب اللہ نے کہا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر ان دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا اور انہیں جنت کے پھلوں میں سے پھل عطا کیے گئے، مگر فرق یہ تھا جنت میں یہ پھل خراب نہیں ہوتے تھے اور دنیا میں ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے گندم کی روٹی کھائی، جس کے لیے ان کو بہت محنت کرنی پڑی تھی۔ اللہ نے جب انہیں جنت یعنی راحت والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی دے دی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کو کثرت سے اولاد عطا کی۔ ہر بار ان کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں،
اور دوسرے کی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے۔ جب حابیل اور قابیل کی باری آئی تو حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کا ارادہ کیا۔ قابیل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی، اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی ہی بہن سے شادی کرے گا۔ حضرت آدم کے منع کرنے پر بھی جب قابیل نہیں مانا تو ان دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا، جبکہ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ تب قربانی کے قبول ہونے نہ ہونے کا پتہ اس طرح چلتا تھا کہ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، یعنی جسے آگ کھا گئی وہ قبول ہو گئی اور دوسری نہیں۔ قابیل کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تم میری بہن سے شادی نہ کر سکو۔ حابیل نے کہا اللہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپسی میں دیر ہو گئی۔ حضرت آدم نے قابیل کو اس کے پیچھے بھیجا کہ پتہ کرے دیر کیوں ہو گئی۔ وہ حابیل کے پاس پہنچ گیا اور بولا تیری قربانی قبول ہو گئی پر میری نہیں۔ حابیل بولا اللہ اہل تقوی کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس پر قابیل کو غصہ آیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کے ہاں شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھے حابیل کا نعم البدل عطا فرما دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت شیث علیہ السلام سے ملتا ہے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ کی تعداد 4 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی۔ یہاں ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ سے نیکسٹ آڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔